मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूं, वेलकम करती हूं। 4 से 5 खबरें मेरे पास मौजूद हैं और ये वो खबरें हैं कि जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और ये जो साल है, इस साल के एंड तक बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेंगी पाकिस्तान के हालात पर। मरियम नवाज वापस आ चुकी हैं। IMF का डेलीगेशन 31 को आ रहा है, लेकिन उसके मुतालिक एक और ख़बर भी सामने आई है। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगाया था, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने उनको क्या जवाब दिया है। और जावेद चौधरी ने इस मरतबा ना तो डिनर किया है और ना ही लंच किया है, बल्कि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है। उन्होंने एक पर्सनालिटी के साथ इस मरतबा नाश्ता किया है और नाश्ते की टेबल पर उन्होंने जो बातें पूछी वो दस्ती के दस्ती उन्होंने हम तक पहुंचा दी हैं। लेकिन वो बात जावेद चौधरी की जो गॉसिप है, या जो चुगलखोरियां हैं, या जो चश्म कुशा आंखें खोल देने वाली खबरें हैं और इंकशाफात हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी। सबसे पहले आवाम के सरों पर एक बम गिरा दूं। देखें, ये बात तो अपनी जगह पर है कि IMF का डेलीगेशन आ रहा है 31 जैन को। फरवरी के शुरू के जो कुछ दिन हैं उसमें वो यहाँ पर रहेंगे और जो भी पाकिस्तान का प्लान है उसके ऊपर उसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन खबर यह है कि 300 बिलियन रुपीस के टैक्सेस नहीं, बल्कि जो एडिशनल टैक्सेस हैं वो 600 बिलियन से ऊपर के लगेंगे। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि 600 बिलियन के जो है वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द IMF इज करंटली आस्किंग पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू टेक एडिशनल टैक्सेशन जो कि वर्थ 600 बिलियन रुपीस थ्रू ए मिनी बजट। तो मिनी बजट जो आने लगा है, उस मिनी बजट में 600 बिलियन रुपए से ज़्यादा के टैक्सेस लगने वाले हैं। अब आवाम का क्या हाल होगा, क्या कचूमर निकलेगा, ये तो हमें अब पता चलेगा। देखते हैं कि अब इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट क्या कहती है, हुकूमत क्या कहती है। अच्छा, इसी के साथ एक और जो इससे जुड़ी हुई खबर है वो ये है कि बिफोर क्रूशल टॉक्स बिटवीन IMF एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, IMF spots Rs 2 trillion breach in Pakistan's budgetary estimates. IMF identified a breach worth Rs 2 trillion or over 2000 billion rupees in budgetary estimates for the fiscal year 2023 and 2022, जिसके ऊपर IMF ने वार्न किया है कि बजट डेफिसिट्स could escalate with a massive margin। तो जनाब, ये है सिचुएशन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं वापस। एक धमाकेदार उन्होंने एंट्री दी है और आते ही उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की है और उनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने इमरान खान के जो है वो आपको जानते हैं, काफ़ी उनको आड़े हाथों लिया है, उनकी काफ़ी स्टेटमेंट्स पर भी उन्होंने कहा है। तो एक तो सीन ये है कि जो अब इस साल की सियासत होगी जिसमें कि इलेक्शन कैंपेन्स चल रही है, तो उसमें जो टाकरा है वो मरियम नवाज़ और इमरान खान का में नजर आएगा। मतलब सियासत बहुत ही दिलचस्प होने लगी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब हमें ऐसे जलसे मिलेंगे कि जिसमें एक तरफ इमरान खान जब कुछ कह के जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ मरियम नवाज़ उनकी बातों का दू बदू जवाब देंगी और फिर अगले उस जलसे में वो उन बातों का जवाब देंगे और फिर हमें जो है मरियम नवाज की तरफ से फिर धुआंधार तकरीर सुनने को मिलेगी। तो ये चलेगा और इसके बगैर तो इलेक्शन की कैंपेन का मज़ा क्या आता है। कहते हैं, कहा यह जाता है कि अगर इमरान खान को कोई टक्कर देता है तो वो मरियम नवाज हैं जो कि उनको जो है वो सही तरीके से फिर उनको जवाब देती हैं। तो ये सिचुएशन है। मरियम नवाज ने अपनी पार्टी की कमान संभाली है और ये एक ऐसे टाइम पर संभाली है जो बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन वो कैसे संभालती हैं अब ये तो देखना पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि ये मुश्किल वक्त तो है, लेकिन अगर हम वो वाला वक्त याद करें जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, जेल हुई थी, तो उस वक्त उनके साथ जेल जो गया था वो मरियम नवाज ही थी। और उसके बाद जिसने कैंपेन चलाई थी अपने बाप के लिए और अकेले भरे मजमे में खड़े होके जो स्टैब्लिशमेंट से लेकर इमरान खान और तमाम स्टेक होल्डर्स को ललकार रही होती थी, जिनकी उस वक्त बड़ी तारीफ़ की गई। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मरियम नवाज़ लीडर बनी है तो वो उस पॉइंट से बनी है कि जिस वक्त उन्होंने अपने बाप की कैंपेन चलाई थी अकेले खड़े होकर। वो ऐसी ऐसी धमकियाँ दिया करती थी, ऐसी ऐसी ललकारें दिया करती थी, जनरल फैज़ हमीद से लेकर और कौन कौन था जिनके वो नाम लिया करती थी वगैरह वगैरह। तो वो जो है वो मेरा ख्याल है कि ये वक्त उससे कम मुश्किल वक्त है, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सारे उनके जेलों में थे, अब तो फिर भी हुकूमत है उनकी। चलें खैर, ये तो हमें पता चल जाएगा आने वाले हालात में, देखेंगे
کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا الزام آصف علی زرداری پر یہ لگایا تھا کہ مجھے قتل کروانے میں انہوں نے ایک شدت پسند تحریک، ایک ایسی جماعت پارٹی کا جو ہے جو کہ ریلیجیس اور ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے، اس کا ساتھ لیا. اس کے اوپر بلاول بھٹو نے کافی ایک سخت قسم کے بیانات دیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان یہ نہ سمجھیں کہ بشرا بی بی کوئی بھی خواب دیکھتی ہیں تو وہ خواب جو ہے وہ آ کے پبلک میں بتا دیں اور اس کے بعد اس پہ سٹینڈز لے کر جو وہ نکل پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواب ہی ہوگا، وہ ڈریم ہوگا، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور پھر آپ کو جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا کورٹ میں جواب دینا ہوگا. اب یہ بات اس لیے کی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے آصف علی زرداری پر، اس لیے ان کو وہ یہ والا معاملہ کورٹ میں لے کر جائے. جی دیکھیے، اب بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے بات کس کی؟ بشرا بی بی کی. تو اب ہمیں ان کی بات کرنی پڑی ہے کیونکہ جو جاوید چودھری ہیں ان کا ایک اور کالم آ گیا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بھائی جاوید چودھری کو سب بلاتے ہیں، ہمیں کبھی کسی نے نہ کبھی لنچ پہ بلایا، نہ کبھی ڈنر پہ بلایا، نہ کبھی ہمیں کسی نے ناشتہ کروایا. ہم بھی جرنلسٹ ہیں، لیکن جاوید چودھری کو کبھی جنرل باجوہ بلا کر جو ہے وہ چائے پلا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے بسکٹ اور رس ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ان کو کوئی اور بلا لیتا ہے. ابھی کئی پرسنالٹی سے وہ ملے ہیں، اور اب وہ ملے ہیں کس سے؟ اون چودھری سے. اون چودھری کون؟ میں نہیں بتاتی، میں آپ کو اسی میں بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے اون چودھری کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ کون ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اون چودھری سے انہوں نے ملاقات کی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جاوید چودھری کو اون چودھری نے ناشتے پر بلایا، بریک فاسٹ پر بلایا. بھائی کیا بات ہے. وہ لکھتے ہیں اس کا نام ہے بشرا بی بی سے شادی. اس کالم کا نام یہ، یا اس گوسپ کا نام یہ ہے، یا اس چغل خوری کا نام یہ ہے. لیکن دیکھیں، اب دیکھیں، وہ تو جس طرح میں نے کہا دستی کے دستی پہنچتے ہیں اور واقعات ہم تک پہنچاتے ہیں، تو بات کرنا تو بہت ضروری ہے. اس میں جناب یہ لکھتے ہیں جاوید چودھری صاحب کہ اون چودھری 2010 سے 2018 تک سائے کی طرح، شیڈو کی طرح عمران خان کے ساتھ رہے. یہ رات کے وقت انہیں ملنے والے آخری اور صبح ملاقات کے لیے آنے والے پہلے شخص ہوتے تھے. یہ تو بیوی ہوتی ہے، رات کو ملنے والے آخری اور صبح آنے والے پہلے. اچھا بہرحال وہ یہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ چنانچہ عمران خان کی زندگی کے اہم ترین دور کے اہم ترین گواہ ہیں، ہر چیز کے وٹنس ہیں. چند دن پہلے مجھے اون چودھری نے اپنے گھر پر ناشتے کی دعوت دی. ہاں، میں 2 گھنٹے ان کے ساتھ، باجوہ صاحب کے ساتھ یہ 6 گھنٹے بیٹھے تھے، اون چودھری کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھا رہا، اور میں نے ان سے جو پوچھا انہوں نے وہ بلا جھجک مجھے بتا دیا. میں نے سب سے پہلے ان سے ریحام خان کے بارے میں پوچھا. انٹرویوز کے لیے ان کا کہنا تھا کہ میں نے پوچھا کہ ریحام خان سے عمران خان کا رابطہ دھرنے کے دوران ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ انٹرویوز کے لیے کنٹینر پر آتی تھی، اور یہ آہستہ آہستہ رابطہ جو ہے وہ ایک ریلیشن بن گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے شادی ہو گئی. میں نے پوچھا کیا یہ نکاح 10 محرم کو ہوا تھا؟ اچھا یہ بات انہوں نے اس لیے پوچھی ہے کیونکہ 10 محرم میں، کیونکہ ماتم کا دن ہوتا ہے، کربلا اور وہ محرم، تو وہ شادی نہیں ہوتی عام طور پر. مطلب کوئی بہت ہی کوئی جنگی صورتحال ہو جائے اگر، تو پھر تو وہ کرنی پڑ جائے گی، ویسے نہیں ہوتی. اور اس لیے انہوں نے پوچھا کیا 10 محرم کو ہی تھی، کیونکہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے. یہ بولے یہ خبر غلط ہے. انہوں نے بتایا خبر غلط ہے. ریحام خان سے عمران خان کا جو نکاح ہے وہ 5 محرم کو ہوا تھا، اور ہم نے یہ سیکرٹ رکھا تھا. ریحام خان نے نکاح پر کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تھی، کوئی شرط نہیں رکھی تھی. جو حق مہر ہوتا ہے میاں بیوی کے بیچ کے بھئی اتنی جو ہے اماؤنٹ، تو وہ بھی انہوں نے جو مرضی رکھ لو، یعنی شرعی رکھ دیا، جو لکھا جاتا ہے بس وہ لکھ دو. کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی نکاح کے وقت عمران خان سے ریحام خان نے. یہ بات میں کس لیے پن پوائنٹ کر رہی ہوں؟ یہ بات میں اس لیے پن پوائنٹ کر رہی ہوں کہ ریحام خان سے جب شادی ہوئی تھی تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تو بہت ایمبیشیس ہے، بہت لالچی عورت ہے، یہ تو عمران خان کو یہ گولڈ ڈگر ہے، یہ اس لیے آئی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہو سکتا ہے ریحام خان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آگے وہ وزیر اعظم بنیں گے، تو یہ کشش ہوتی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر. لیکن اگر وہ ایسی ہوتی تو حق مہر جو انہوں نے وہ شرعی چند روپے نہ ہوتے، چند ہزار روپے نہ ہوتے، وہ پھر کچھ نہ کچھ رکھواتی، کیونکہ وہ ایج میں بھی ان سے کم تھیں اور ان کی ایک اپنی وہ تھی. بہرحال چلیں. پھر انہوں نے کہا کہ اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا، 16 دسمبر کو دھرنا ختم ہو گیا، اور پھر ریحام خان سے ہم نے شادی ڈکلیئر کر دی. میڈیا نے جو ہے اس کو اے پی ایس سے ملا کر خبر چلائی، سب بہت گھبرائے گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان ایسی باتوں سے نہیں گھبراتے. ریحام خان بنی گالا آ گئی اور اس نے گھر سنبھال لیا، لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے. عمران خان آزاد انسان ہیں، یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے، جبکہ ریحام خان انہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھی. اس لیے ٹکراؤ شروع ہو گیا، اور اکتوبر 2015 میں
कोई एक घर उन्होंने बताया घोड़की में नादिर लगारी के घर ठहरे हुए थे, तो इमरान खान ने वो रात लॉन में गार्डन में टहलते हुए गुजारी। मेरा ख्याल है उस रात उन्होंने तलाक का फैसला कर लिया था। ये अगले दिन इस्लामाबाद चले गए और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया जॉन चौधरी को और कहा कि रेहाम लंदन कब जा रही हैं। टिकट्स का बंदोबस्त क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मैंने खान के साथ टिकट शेयर कर दिया। रेहाम खान जूँ ही 27 अक्टूबर को टेक ऑफ किया उनके जहाज़ ने, खान साहब ने उसे डाइवोर्स ईमेल कर दी और लंदन में लैंड होते ही उन्होंने ये ईमेल देखी और उनको डाइवोर्स हो गई। अब आप ये देखिए, मुझे इस पे बहुत हैरानी हुई। यानी देखिए, ठीक है ताल्लुकात ख़त्म होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन उसमें इस तरह से तो नहीं होता। या क्या कहें हम कि वो उन्होंने पूछा कि वो कब जा रही हैं, उनको टिकट बताई गई और ये पहले उन्होंने बाकायदा प्लान ये किया कि ऐसे वक्त में तलाक देनी है कि वो आगे से कोई बात ही ना कर सके, वो दूसरे मुल्क पहुंच जाए और वो तलाक जब ईमेल खोले तो तलाक गई हुई हो और वो कहे कि अब मैं वापस जाऊँ तो मैं वापस जाके क्या करूँगी, ये तो घर में ही नहीं दाखिल होने देगा मुझे। ये एक औरत के हक़ पे मेरा ख्याल है इस तरह नहीं करना चाहिए। ये राइट्स जो है ना एक खातून के, एक औरत के, वो इससे मुझे लगता है कि उन पे ज़रा थोड़ा वो आ रहा है। चलें, बहरहाल ये खबर फैल गई और हम 31 अक्टूबर के बल्दियाती इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस जो थे, उसमें बुरी तरह हार गए। पंजाब की ख़वातीन ने हमें वोट ही नहीं दिए। लेकिन मैं 1 नवंबर को बनीगाला पहुंच गया। इमरान खान तलाक पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। मैंने ज़िंदगी में उन्हें इससे ज़्यादा कभी परेशान नहीं देखा। उनके बाल बिखरे हुए थे, शेव बढ़ी हुई थी और ये अपने फ़ैसले पर पछता रहे थे। ये बार बार कहते थे कि ये मैंने क्या किया, उसके 3 बच्चे हैं, अब उनका क्या बनेगा, मैंने बुरा किया। हम उन्हें तसल्ली देते थे कि उनकी परेशानी बढ़ती चली गई। मैं डर गया और ज़्यादातर उनके साथ रहने लगा। मैंने घर के मुलाजमीन से तफ्तीश की, नौकरों से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि खान साहब ने तलाक से पहले फ़ोन पर किसी खातून से बात की थी और ये तलाक उस खातून के मशवरे से हुई है। मैंने जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि उस खातून का नाम बुशरा बीवी है। ये हमारी सोशल मीडिया वर्कर मरियम वट्टू की बहन है और एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं। मरियम वट्टू दुबई में रहती थी और ये अक्सर खान साहब को फ़ोन करती रहती थी। उसने खान साहब को बताया मेरी बहन अल्लाह के बहुत करीब है और इसका कहना है कि आप पर जादू है, आप फौरी तौर पर इसका तोड़ करें। इमरान खान ने उससे बहन का नंबर लिया और यूँ उनका बुशरा बीवी से कांटेक्ट हो गया और उसके बाद ये तलाक हो गई। अब देखें, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि आगे एक और पार्ट है जो बहुत हिलेरियस है और जो वाकई जिसके ऊपर पढ़ के आप सोचने लगते हैं कुछ। एक तो ये कि इमरान खान बहुत परेशान हुए। अगर इमरान खान परेशान इस बात पर हुए कि उनको बाई इलेक्शन में वोट नहीं मिला, पंजाब की ख़वातीन ने वोट नहीं दिए, या वो इस वजह से परेशान थे कि उन्होंने तलाक दिए, क्योंकि अगर वो इतने ही परेशान होते ऐसी इस किस्म की तलाक देने से तो वो ऐसा कोई कदम ना उठाते या उससे बातचीत करके रेहाम खान से जो है वो सब कुछ करते। लेकिन दूसरी एक और बात, ये बात उन्होंने की कि उसके 3 बच्चे हैं, वो तो बड़े बड़े हैं बच्चे, वो इस तरह से जिक्र करें जो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हों, तो ये शायद इमरान खान को इसका नहीं हो सकता है कि उनको इस बात पे वो कि हो सकता है मुझे वोट ही ना मिले इस बात पे कि पहले मेरी हो चुकी है, मैंने दोबारा की, इतने से दिन रही और उसकी भी तलाक हो गई। वैसे जब वो ये शादी कर रहे थे ना, तो इस शादी के वक्त ये हो रहा था कि पता नहीं कितने दिन चलेगी और उस वक्त भी इमरान खान बड़े ही उलझे हुए और इस टाइप के लग रहे थे। बहरहाल चले, लेकिन जो शादी हुई थी उसके बारे में ही कहा जाता है और जब ये स्टैब्लिश भी हो चुका है कि जो प्रपोज़ किया था इमरान खान ने किया था और इमरान खान ने ही जो चक्कर शक्कर चलाया तो वो उसमें उनका हाथ था। इसी के साथ जावेद चौधरी आगे लिखते हैं, मैंने पूछा आप लोगों की बुशरा बीबी से कब मुलाकात हुई। ये बोले नवंबर 2015 में रेहाम खान की तलाक के बाद मैं और खान साहब लाहौर गुलबर्ग में कलमा चौक के करीब खावर मानिका के घर बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए गए। बीबी ने हमें देखते ही ऐलान कर दिया तुम दोनों पर जादू है। बीबी ने बादज़ां खान साहब के सर और चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और फूंक मारी। खान साहब तलाक की वजह से डिप्रेशन में थे, उनको बहुत रिलीफ मिला। मुझे जावेद चौधरी साहब ने ये क्या लिखा है, ये पैराग्राफ क्या है, मुझे आपको समझ आ रही है ये क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आई कि ये उन्होंने क्या चीज़ स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। अच्छा, उनको बहुत रिलीफ मिला। ओके, बीबी का कहना था हमें दम कराने के लिए मज़ीद 2 मरतबा आना पड़ेगा। हम मज़ीद 2 मरतबा लाहौर गए और इसके बाद मुर्शद खुद बनीगाला शिफ्ट हो गई।
میں نے پوچھا کیسے؟ یہ بولے چند دن بعد بنی گالا کی اسٹریٹ نمبر 2 میں بشرا بی بی نے 3 کنال کا گھر کرائے پر لے لیا اور میں نے اس میں ایک مرسڈیز بھی کھڑی دیکھی۔ یہ تمام بندوبست احسن جمیل گجر فرا جو ہیں ان کے ہسبینڈ انہوں نے کیا تھا۔ اب ہم روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے۔ عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی پیشگوئی کی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، بی بی نے یہ دعویٰ کیا تھا نواز شریف اقتدار سے بھی فارغ ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے اور پیناما کیس بھی جو ہے وہ چلے گا۔ دیکھیے وہ پہنچے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح عمران خان کا انحصار بشرا بی بی پر مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا بات پھر شادی تک کیسے پہنچی؟ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کرانا چاہتے تھے، 3-4 بہت اچھے رشتے موجود تھے، ان میں ہما بھی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ ہما کون ہے جس کا وہ نام لکھا ہے انہوں نے۔ یہ خان صاحب کے لیے بہت مناسب تھے۔ میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے۔ ہم نے اگلے دن بشرا بی بی کے پاس گئے تو خان صاحب نے ان سے کہا اون میری شادی کرانا چاہتا ہے۔ بی بی نے ہنس کر کہا آپ ان کی فکر نہ کریں۔ دیکھیں کیا چل کیا رہا۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی کے پاس جا کے اون میری شادی کرانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اون کو کہا آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کی شادی میں خود کرواؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بہن سے شادی کر لیں۔ بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی لیکن خان نہیں مانا۔ خان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کی عمر صرف 25 ایئرز ہے، یہ بہت چھوٹی ہے اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اچانک 31 دسمبر 2017 کو خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں، تم نکاح کا بندوبست کر دو، ہم کل لاہور جا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا لیکن یہ تو خود شادی شدہ ہے۔ خان بولا نہیں، ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ ہم جنوری میں لاہور گئے، وہاں پر ڈنر کیا۔ زلفی بخاری بھی ساتھ تھا، پچھلی سیٹ پر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم وہاں پر پہنچے، جہانگیر ترین کو بھی نہیں بتایا، جہاز بھی جہانگیر ترین کا اس لیے استعمال نہیں کیا کہ یہ بات سیکرٹ رہے، اور مولوی صاحب کو بھی چپ کر کے بلا بلاک کے 4 نمبر گھر پہنچ گئے۔ یہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کا گھر تھا۔ نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو بشرا بی بی نے حق مہر میں بنی گالا کا گھر مانگ لیا۔ عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا۔ فرا گوگی ہمارا پیغام بی بی کے پاس لے کر جاتی اور ان کا پیغام ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ یار لکھوا دو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ بنی گالا کے گھر کے علاوہ عمران خان کا 7 کنال کا ایک پلاٹ بھی ہے۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان وہ پلاٹ اور زمان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں اور ہم نے یہ لکھوا دیا اور اس طریقے سے نکاح ہو گیا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب اس سے پہلے جو انہوں نے لکھا تھا ریحام خان کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا ذرا اس پوائنٹ پہ غور کیجئے گا، آگے چل کے ایک اور پوائنٹ آئے گا۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی لالچی، بڑی یہ عورت ہے، بڑی یہ۔ انہوں نے حق مہر میں کوئی پیسہ، نہ کوئی ڈیمانڈ، نہ کچھ لکھوایا تھا، نہ کوئی گھر مانگا تھا، پیسے تک نہیں مانگے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے ایک اسپریچول پرسن سے شادی ہو رہی ہے اور بنی گالا والا گھر جو کہ جمائمہ خان نے لے کر دیا، یہی ان کی وہ کہتے ہیں نا، مطلب رسیدیں تو انہوں نے اسی طریقے سے دی تھی جو بھی ہے باقی، تو وہ گھر وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے نام لکھو پھر یہ شادی ہوگی۔ اور کیا یہ پہلے سے بتایا ہوا تھا یا اسی وقت فوری طور پر یہ فیصلہ کیا بشرا بی بی نے؟ اور جب وہ نہیں، اس کے پر وہ مانا اون چودھری وہ ڈٹ گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جو پلاٹ ہے وہ بھی میرے نام کرو اور جو زمان پارک والا گھر ہے وہ بھی نام کرو۔ تو انہوں نے جو ہے یہ دونوں چیزیں نام لکھوا دیں۔ اب عمران خان نے کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے معصوم ترین بندہ بھائی، اچھا وہ اس سے تو لگتا ہے کہ وہ خواتین کے بڑے حق میں ہیں، ہاں کیوں ویسے کیوں خواتین کے بارے میں ایسی اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں پھر ان کی؟ یعنی دیکھیے نا، ایک خاتون کہہ رہی ہے اگر وہ شادی کر رہی ہے تو وہ اس کی ہر بات مان رہی ہے، تو بڑی بات ہوتی ہے، ایسا مرد جو ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے پرائم منسٹرشپ لہرا رہی ہو، گھوم رہی ہو اور وہ اس نشے میں ہو کہ بھئی آگے یہ پرائم منسٹر بنوائیں گی، ان کو یہ کروا دیا گیا ہو، یقین کروایا گیا ہو اس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، یہ بات ہوئی جناب۔ اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جو زمان پارک والا گھر ہے وہ تو آبائی گھر ہے، یعنی ان کے پیرنٹس کا گھر ہے جہاں پہ ان کی زندگی گزری، بچپن گزرا ان کے پیرنٹس کی، وہ کیسے وہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ لیکن خان صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ لوگ، ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو بس جن چیزوں سے فرق پڑتا ہے وہ ان کو ضروری چاہیے ہوتی ہیں۔ اچھا آگے جناب انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ نکاح جو ہے یہ عدت میں ہوا تھا، یعنی وہ جو ابھی ان کی شادی کے بعد جو ایک ٹائم ہوتا ہے ختم ہونے کے بعد، طلاق کے بعد، وہ پورا نہیں ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں،
ایسے ہی ہوا تھا، ابھی عدت کے دن پورے نہیں ہوئے تھے تو یہ نکاح ہو گیا. ہم نے اسی لیے نکاح جو ہے وہ سیکرٹ رکھا تھا. میں نے پوچھا کیا مفتی سعید نے طلاق کے کاغذات کی تصدیق نہیں کرائی تھی کہ بشریٰ بی بی کو ان کے ہسبینڈ نے طلاق دے دی ہے اور اتنے دن گزر گئے ہیں اور پھر یہ نکاح ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں طلاق کے ڈاکیومنٹس کبھی نہیں ملے. بی بی کا کہنا تھا کہ مجھے شرعی طلاق ہو چکی ہے اس لیے ہمارے پاس طلاق کی کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. میں نے پوچھا اور اس کے بعد یہ بولے خان صاحب وہ رات نئی بیگم کے پاس رہے، اگلی صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز منگوایا. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا جاوید چودھری نے کیوں لکھا، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی وہ رات اپنی نئی بیگم کے پاس رہے. مطلب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا انہوں نے وہ والی چیزیں لکھی ہیں بیچ میں. یہ اسی لیے میں نے کہا چغل خوریاں اور گوسپ. ہاں اچھا، اس کے بعد جو ہیں وہ اسلام آباد گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ نکاح کی خبر جو ہے عمر چیمہ جو مشہور صحافی ہیں ملک کے، انہوں نے کیسے آخر دے دی. جاوید چودھری نے پوچھا ان کے پاس خبر کیسے پہنچی، کیونکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریویل کر دیا تھا، رپورٹ کر دیا تھا. بولے یہ خبر ہمارے لیے بھی حیران کن تھی، میرا خیال ہے یہ خبر احسن جمیل گجر نے لیک کی تھی. یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کا مائنڈ بدلنے سے پہلے یہ خبر عام ہو جائے تاکہ کام پکا ہو جائے. میں نے پوچھا آپ لوگوں نے خبر نکلنے کے بعد نکاح سے انکار کیوں کیا تھا؟ تو اس کا جواب تھا کہ بی بی اس وقت عدت میں تھی، اگر ہم مان لیتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے کہ ابھی تو ٹائم ہی پورا نہیں ہوا اور آپ نے اگلی شادی کر لی. تو میں نے پوچھا آپ نے پھر نکاح کی اتنی جلدی کیوں کی تھی؟ تو عدت تو پوری ہو لینے دیتے. یہ شرمندہ ہو کر بولے بی بی کا کہنا تھا یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور ہم اوپر والے کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں. تو دیکھیے ڈائریکٹ رابطہ ہے، براہ راست تو حکم آتا ہے اوپر سے، وہی اترتی ہے، اس کو وہی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ چلیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، ورنہ وہی پیغمبروں پہ اترا کرتی ہے، ان پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جو تھے ان کے اوپر وہی اترا کرتی تھی پیغمبروں پہ کہ وہ جو ہے یہ حکم آتا تھا براہ راست. بہر جو بھی ہے میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گی. میں نے تو صرف ایگزیکٹلی وہی آپ کو بتایا جو جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے، اور کیونکہ وہ دھڑا دھڑ آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور وہ پڑھنے کے لیے لکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس میں کوئی ہماری طرف سے کوئی انٹینشن نہیں ہے. اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو اللہ لوگ ہوتے ہیں، اسپریچول لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تصوف والے لوگ ہوتے ہیں، صوفی لوگ ہوتے ہیں، ملنگ لوگ ہوتے ہیں، یا جو بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف جو ہے اس میں ان کو دنیا داری بھی چاہیے ہوتی ہے، ان کو گھر بھی چاہیے ہوتا ہے، ان کو پلاٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں، ان کو بنی گالا کے یا زمان پارک والے گھر بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی وجہ ہی انہوں نے بھی رہنا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس کو نیگیٹو طور پہ لینے کی ضرورت نہیں. چلیں اجازت دیں، دوبارہ ملتے ہیں. کیپ واچنگ، اسٹے ٹیون.